مختلف زمانے میں کوششیں کی جاتی رہیں اور خاص طور پر گزشتہ 10-20 سال سے یہ کوششیں ڈنمارک میں آپ نے دیکھا، ابھی فرانس میں مختلف تقریباً یہود و نصارہ کی جانب سے اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آسمانی کتابیں اس وقت جتنی بھی ہمارے پاس ہیں، چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ تمام کتابیں تحریف ہو چکی ہیں۔ یعنی عیسائی موجود ہیں لیکن ان کی کتاب انجیل محفوظ نہیں رہ سکی ہے، مختلف روایتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے توریت بھی جو ہے اس میں بھی ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب آسمانی اس وقت محفوظ نہیں رہی ہے، خود انہی کے ماننے والوں کے توسط سے جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب آسمانی ہے کہ اتنے مسلمان تقسیم ہو جانے کے باوجود قرآن مجید تقسیم نہیں ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرصہ دراز سے، یعنی 1400 برس سے مسلمانوں میں دراڑیں ڈالی گئیں، مختلف فرقے بنے، مختلف مذاہب بنے، لیکن نہ اسلام تقسیم ہو سکا نہ قرآن تقسیم ہو سکا۔ اور ان کی کوشش دشمنان اسلام کی یہ ہے کہ جب تک قرآن تقسیم نہیں ہوگا، جب تک اسلام تقسیم نہیں ہوگا، مسلمان تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جب قرآن کی بات آتی ہے تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے سب سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ پہ حملہ ہوتا ہے سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اب دشمنان اسلام کو فکر یہ لاحق ہو گئی ہے کہ آخر ان کو جدا کیسے کیا جائے۔ جب بات جو ہے کعبۃ اللہ کی آتی ہے، بیت المقدس کی آتی ہے، سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے، چنانچہ جو ہے خود مسلمانوں کو جو ہے بیت المقدس کے خلاف ورغہ لایا جا رہا ہے، خود مسلمانوں کو جو ہے یہود و نصارہ کی گود میں بٹھایا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کی صریح آیت ہے کہ اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت کو قرآن سے نکال دیں، ہے نا، یا وہ آیتیں کہ جو جہاد کے متعلق ہے اور جہاد تعمیری ہوتا ہے، اگر جہاد نہ ہو تو انسانیت محفوظ نہ رہے، نہ ہندو محفوظ رہے، نہ مسلمان محفوظ رہے، کوئی محفوظ۔ اب سب محفوظ ہیں تو جہاد ہی کے سہارے محفوظ ہے۔ جہاد ایک تعمیر کا نام ہے، تخریب کا نام نہیں ہے۔ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ہندوستان کے تمام بزرگ علماء کو ایک جگہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے بیان اور اس قسم کے بیان دینے والوں کے لیے کیا کیا جائے، چونکہ یہ بیان صرف قرآن کی مخالفت میں نہیں ہے، صرف دین اور شریعت کی مخالفت میں نہیں ہے، بلکہ اس سے جہاں قرآن اور دین اور شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، وہیں قوم اور ملت کے درمیان ایک اختلاف کی بنیاد پیدا کی جا رہی ہے۔ یقین جانیے وسیم رضوی جیسے اگر 1000 افراد بھی پیدا ہوں گے تو قرآن سے آیات تو بہت دور ہے، ایک لفظ کو بھی نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ قرآن مجید کا اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ آج کے دن اگر کوئی شخصیت سب سے زیادہ یاد آ رہی ہے اور آپ کو بھی یاد آ رہی ہوگی تو وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ وہ کتنے دور اندیش تھے کہ انہوں نے جب پورا عالم اسلام خاموش تھا تب سلمان رشدی کے لیے فتویٰ دیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر آج سلمان رشدی کی آواز کو بند نہ کیا گیا تو کل سماج میں 1000 سلمان رشدی پیدا ہو جائیں گے۔ آج علماء کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس وقت بھی ہم ایک جگہ جمع نہ ہوئے اور اس وقت بھی اگر ہم نے اس موضوع پر نہ سوچا تو آنے والا کل آج سے خطرناک ہوگا۔ اس لیے کہ ہم یہ کہہ کے اپنا دامن نہیں بچا سکتے کہ ہمیں کیا لینا اور ہمارا کیا لینا دینا اور ہمارا اس سے کیا مطلب، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ بیان دے رہا ہے قرآن کے خلاف۔ لہٰذا میری گزارش ہے تمام علماء سے بلا تفریق مذہب و ملت، شیعہ، سنی، حنفی، مالکی، حنبلی، چونکہ سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کی مخالفت اسلام کی مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت شریعت کی مخالفت ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اٹھیں اور اس کے بارے میں سوچیں کہ آخر ہونا کیا چاہیے۔ یہ شیعہ نہیں ہے اور ہم بہت ہی شدت بھرے الفاظ میں کل ہند مجلس شیعہ علماء ذاکرین اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ شخص کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، اور اس سے جو اقدام کیا ہے وہ بہت ہی غلط اقدام ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ شخص جو کچھ پڑھ نہیں سکتا، اس نے یہ 26 آیتیں پڑھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیتوں کا انتخاب اس نے کیا ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی طاقتیں ہیں جو کام کر رہی ہے، پالےکار ہے جو کام کر رہے ہیں۔ صرف یہی مقصد ہے کہ شیعہ اور سنی میں تفرقہ پیدا کیا جائے، سب کو لڑایا جائے، فتنہ برپا کیا جائے۔ یہ وہ شخص ہے جس پہ CBI کی انکوائریز چل رہی ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 10 سال میں ایسے بیانات جاری کیے ہیں جو سب جانتے ہیں، سارا ہندوستان، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ شخص فتنہ باز ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، اور ایسا جھوٹا ہے، اتنی بڑی جھوٹ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر کہ جو آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے، تو ہم شدت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ محافظ قرآن مجید ہے، لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف ہو سکے، کوئی درجہ ہو سکے، کوئی تشہیر ہو سکے۔ اور تمام شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، میں یہاں پر اس ویڈیو کے ذریعے سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام مسلمان بھائی سن لیں، ہر مسلک والا سن لیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہی ہے
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن مجید تھا آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی قرآن مجید رہے گا. نہ اس میں ایک حرف کی تبدیلی ہے، نہ لفظ کی تبدیلی ہے، نہ ایک زیر زبر کی تبدیلی ہے. کوئی اس میں نہ چینج ہوا ہے، نہ اس میں کچھ گھٹا ہوا ہے، نہ اس میں کچھ بڑھا ہوا ہے. جو بھی ویسا کہہ رہا ہے وہ نجس ہے، وہ اسلام کا جو ہے وہ مخالف ہے، اسلام کا دشمن ہے، اسلام دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے. اور یہ جو سابق چیئرمین کا بیان آیا ہے، یہ بہت سے کٹر پنتھی لیڈر ہیں، یہ اس کی آتے جاتے رہتے ہیں. سیاسی خانے میں ان کی یہ اگوائی کرتا ہے، وہاں عیاشیوں کا سامان پورا فراہم ہے اس کا، اور وہاں کے اوپر ان سے عیاشیاں کرواتا ہے وہاں کے اوپر. اور اس کے بعد اپنے کو چوریوں سے بچانا چاہتا ہے، اپنے کو سزا سے بچانا چاہ رہا ہے، اپنے کو CBI انکوائری سے بچانا چاہتا ہے وہ، اس لیے اس قسم کا بیان دے رہا ہے وہ. لہٰذا اس کی سخت ترین مذمت کرتے ہیں. شیعت سے وہ خارج ہے، اسلام سے وہ خارج ہے، نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ مسلمان ہے. بلکہ اس نے خود کہا ہے کہ کسی مندر میں مجھے نوکری مل جائے تو وہیں میں جھاڑو دیتا رہوں. تو اس کا کام یہی ہے کہ کسی مندر میں جھاڑو دے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. لہٰذا اس کے سلسلے میں انشاءاللہ 14 مارچ کو بڑے امام باڑے کے سامنے ایک بہت ہی عظیم جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اور 2 بجے دن میں 14 مارچ کو اتوار کے دن 2 بجے وقت ہوگا، اس کا جلسہ منعقد ہو رہا ہے. ہم تمام مسلمان علماء کو اس میں دعوت دے رہے ہیں. جناب مولانا خالد رشید صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، نظریے کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور جو صوفی حضرات ہیں ان سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. اور یہ محل کی جو علماء حکومت سے دعوت ہے کہ وہ سب اس وجہ سے تشریف لائے. اور کیونکہ قرآن مجید کا معاملہ ہے، قرآن کے بعد ہر مسلمان کا ایمان ہے، چاہے وہ کسی مسئلے سے تعلق ہوتا ہو. لہذا اس کے خلاف آواز بلند کرنا پورے ہندوستان میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو بالکل اب چھوٹ نہیں ملنا چاہیے. بہت چھوٹ مل گئی اس کو، بہت خاموشی ہو گئی اس کے سلسلے میں. اس اور اس کی ہمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں کٹر پنتھی، ان کی بھی ہمتیں بڑھ رہی ہیں. لہٰذا ان سب کی ہمتوں کو توڑنے کے لیے بہت عظیم شان پیمانے پر جلسہ ہونا چاہیے، قرآن طریقے پر، اور بالکل کانسٹیٹیوشن کے اندر جلسہ ہونا چاہیے. اور ہم کو اپنی پوری طاقت کا اور قرآن کے اوپر ایمان کا ہم کو سب کو اعلان ہونا چاہیے، اور ہم اعلان کر دیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے، فوراً گرفتار کیا جائے. اور اگر اسے گرفتار نہیں کیا اور خدا نہ خواستہ ہندوستان میں کچھ تو خون ہوا تو جہاں یہ ذمہ دار ہوگا وہاں حکومت بھی ذمہ دار ہوگی. اگر کوئی کچھ تو خون ہو گیا، کوئی خرابی ہو گئی، کہیں پر کوئی فساد سے نرنگا ہو گیا تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جائے گی. اگر اس کو فوری طور پر NSA میں اگر گرفتار نہیں کیا گیا، نیشنل سیکورٹی ایکٹ میں اگر گرفتار نہیں کیا گیا، پوری ذمہ داری حکومت کی ہوگی اگر کوئی خرابی پیدا ہو. آیتیں تو دور کی بات، ایک آیت بھی بہت دور کی بات، ایک حرف بھی یا ایک زبر زیر پیش میں بھی دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی. لہذا جن لوگوں نے کورٹ میں یہ اپیل پیٹیشن دائر کیا ہے قرآن مجید کے نعوذ باللہ خلاف، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر اس سے ہمارے اس عظیم الشان ملک کی بدنامی بھی پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں ہو رہی ہے. لہذا ہمیں پورا یہ یقین ہے کہ ملک کے سب سے بڑی عدالت، ملک کا سپریم کورٹ اس پیٹیشن کو انشاءاللہ خارج کر دے گا. اور حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جس سے کہ آئندہ کسی کی بھی یہ ہمت اور جرت نہ ہو کہ وہ کسی کے بھی مذہبی عقیدے اور کسی کے بھی مذہب کے خلاف کوئی اس قسم کی بات کہیں. اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ اگر وسیم رضوی اسی عالم میں دنیا سے جاتا ہے تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر، کہ نہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں اس شخص کی، اور نہ کسی رسم میں شرکت کریں، اور نہ ہی ہمارے کسی قبرستان میں اس شخص کو دفن ہونے دیں. جس طرح سے سلمان رشدی سنی گھر میں پیدا ہوا لیکن اس کے باطل نظریات کا تعلق اہل سنت سے نہیں، بالکل اسی طرح سے وسیم رضوی شیعہ گھر میں پیدا ہوا لیکن اس کے باطل نظریات کو بھی شیعوں سے منسوب نہ کیا جائے. اس کے ان باطل نظریات کا کوئی تعلق مذہب حق اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہے. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ قرآن میں 26 آیات کا اضافہ ہے یا قرآن 40 پاروں کا ہے، وہ شخص نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے. قرآن کی توہین کرنے والا مرتد اور مجرم ہے بمطابق فتویٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. ایسا شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں 26 آیات کا اضافہ کسی دور میں ہوا، اس نے 2 جرم کیے ہیں، ایک مقدسات مسلمین کی توہین اور ایک قرآن کا انکار. دونوں صورتوں میں ناقابل قبول ہے. شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو جس نے ماضی میں بھی فرقہ واریت پھیلانے کے ایسے ہی کچھ کام کیے اس کو لگام دیں. عوام اہل سنت اور عوام شیعہ، علماء اہل تسنن، علماء اہل تشیع، وہ اپنے صفوں میں اتحاد اور وحدت کو ہمیشہ کی طرح محفوظ رکھیں گے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ ماضی میں بھی ایسے بے استادہ لوگ، خود پسند لوگ، شہرت طلب لوگ، جاہ طلب لوگ اور شاید کسی کے کہنے پر
فرقواریت پھیلانے والے لوگ ایسا کام کرتے آئے ہیں۔ ابو اسحاق کندی نامی ایک شخص نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں تناقض القرآن نامی ایک رسالہ لکھا، جس میں اس نے ایک آیت کو دوسری آیت سے ٹکراتا ہوا دکھایا۔ میرے مولا نے جواب میں فرمایا کہ جو معنی تم نے مراد لے کر اختلاف جانا ہے وہ متکلم کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک مراد نہیں ہے۔ جب اللہ کے نزدیک وہ معنی ایک عربی کا لفظ کئی معنی رکھتا ہے، جب اس کے وہ معنی جو تناقض دکھا رہے ہیں وہ مراد لیے جائیں گے اور وہ معنی چھوڑ دیے جائیں گے جس میں تناقض نہیں ہے، تو پھر یہ شخص بدنیت ہے اور فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں میں وحدت کو محفوظ رکھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ وان لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر مسلسل کل سے جو کلپ چل رہی ہے وسیم رضوی کی، انہوں نے قرآن کی بعض آیتوں کو حذف کرنے کی اپیل کی ہے اور انہوں نے اس کی عرضی پیش کی ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کریں کہ رسول کرام اسلام کی حدیث ہے کہ جس وقت ہماری امت میں بدعت ظاہر ہو تو عالم پر ضروری ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور میرے خیال سے اس سے بڑی بدعت نہیں ہو سکتی کہ کوئی قرآن کی آیتوں کا انکار کرے۔ رہے گی بات فتوے کی، کیونکہ آیت اللہ سستانی کے دفتر سے ہم مربوط ہیں اور ان کے جو شرعی مسائل ہیں یہ تمام چیزیں ہم پہ لوگ رجوع کرتے ہیں، تو یہ بھی لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس کے بارے میں آیت اللہ سستانی کا کیا فتویٰ ہے۔ تو دیکھیے، دفتر کی سیاست یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں فتویٰ صادر کرے، لیکن کلی فتویٰ مرجع تقلید آیت اللہ سستانی کا موجود ہے، آج بھی ہم نے بھیجا تھا، وہی کلی فتویٰ جواب میں آیا کہ اگر کوئی شخص قرآن کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے یا کسی آیت کا انکار کرتا ہے اور اس کے انکار کرنے سے پیغمبر گرامی اسلام کی تکذیب لازم آتی ہے، یعنی گویا اس نے پیغمبر گرامی اسلام کو جھٹلایا ہے، تو ایسا شخص مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ قرآن کی مخالفت کرنا اور بدعت جو ہو رہی ہے اس کی پرزور ہم مذمت کرتے ہیں، اور تمام علماء اسلام پر فرض ہے کہ اس کی مذمت کریں اور اس کی مخالفت کریں، تاکہ ایسا فتنہ امت میں پیش نہ آئے، اور اگر آئندہ کوئی جرأت نہ کرے کہ ایسا فتنہ اور ایسی باتیں امت پہ کریں، جیسا کہ حدیث ہے رسول گرامی اسلام جس میں آپ نے بتایا کہ جب بھی ہماری امت میں اذا ظہرت البدع، جب بھی ہماری امت میں کوئی فتنہ ظاہر ہو تو امت کے علماء پر، عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور اگر عالم ایسا نہیں کرتا ہے تو خود عالم پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم پر ضروری ہے تمام علماء اسلام پر کہ اس کی سخت مذمت کی جائے اور ایسے لوگ کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اسلام کے ساتھ ساتھ سماج سے بھی ان کو